يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا سطر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے، دل میں قبول کرنے اور زندگی کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا موضوع جو ہے میرا یہ ہے کہ وہ مجالس جس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ایسی مجالس میں جن و شیطان انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی سے متعلق یہ بھی بتانا ہے کہ اگر ہم نے آداب بیت الخلاء کے یعنی باتھ روم وغیرہ استعمال کرنے کے آداب کو اگر صحیح طرح سے نہیں اس پر عمل کیا تو ایسے مقامات بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر جن و شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں۔ تو اس موضوع سے تعلق ایک انشاءاللہ پہلے تو میں قرآن کی آیتیں بھی لاؤں گا، احادیث بھی لاؤں گا، اور ساتھ ساتھ جیسے کہ وہ سچا قصہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لا کے رکھوں گا جس میں یہ بیان ہے کہ واقعی اس طرح کی اگر مجلسوں کے اندر ہم نے خیال نہ رکھا تو ہمیں جن و شیطان کی طرف سے کافی سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے مجلس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور وہ مجلس کا ذکر جو ہے وہ کس طریقے سے ہے اس کا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر ہماری مجلسیں اسلامی طریقے کی مجلسیں نہیں ہوتی ہیں تو اس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جب ہوتی ہے تو پھر وہ مجلسیں جو ہیں اس میں خیر
خیر و برکت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سورہ نساء کے اندر کہا، آیت نمبر 140 کے اندر، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جہنم جميعا۔ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اسی طرح تورات انجیل زبور جو بھی اللہ کی کتابیں تھی سب میں جو ہے اللہ نے یہ فیصلہ نازل کیا تھا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کو جب سنو، جب اللہ کی آیتیں جو ہیں یکفر بہا اس کا انکار کیا جاتا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا یا اس کا مذاق، اس کے ساتھ ساتھ مذاق اس کا کیا جاتا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے مجلس کے اندر جہاں پر اللہ کی آیتوں کا انکار ہو اور آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسی مجلس میں تم ہرگز نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ اپنے بات کرنے کا موضوع کو بدل نہ دے، یعنی دوسری باتیں جب کریں، کوئی صحیح باتیں کریں اور اللہ اس کے رسول کی باتیں کریں، یا پھر وہ مذاق والی باتیں چھوڑ دیں، تب تک تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انکم اذا مثلہم، اگر آپ اس طرح اس مجلس سے نہیں جاتے ہو تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، کیونکہ یہ مجلس کا ذکر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بھی جمع کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایسی مجلس بناؤں گا جو منافق کے لیے ہوگی اور کافروں کی ہوگی، اور جہنم میں ان کی مجلس جمع کی جائے گی۔ کیوں کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان کر اگر مذاق اڑاتا ہے تو وہ منافق ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو ہم بھی اس آیت کے اندر آ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا یا مذاق اڑایا یا اس کے پر جو ہے استہزاء کیا تو ہم بھی یا تو منافق ہو جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ ایسی مجلسیں جہاں پر اللہ اس کے رسول کے دین کا مذاق ہوتا ہو، ایمان والے کو، مومن کو، مخلص اور خالص جو منافق نہیں ہے اسے ایسی مجلس میں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ اسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ انہی کے جیسا ہے اور وہ جو ہے سیدھا جہنم میں جائے گا، منافقین اور کافروں کے ساتھ جمع ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ آیت اس طرح شروع ہوتی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخوضون في آياتنا فعارض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا، اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسی مجلس میں جہاں پر لوگ جو ہے ہماری آیتوں کا جو ہے استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، فعارض عنہم، آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ ان سے الگ ہو جائیں، ہٹ جائیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک اس وقت تک نہ ان کے ساتھ ہوں جب تک وہ موضوع کو نہ بدل دیں۔ اما ینسینک الشیطان بعد فلا تقعد بعد الذکر، اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا اس بات سے کہ یہ مجلس کے اندر بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بعد الذکر یعنی نصیحت کرنے کے بعد آپ ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں، کیونکہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم یہ اس چیز کو غور نہ کرو، اس چیز کو اگنور کرو یا بھول جاؤ۔ اگر شیطان نے تمہیں اس بات سے بھلا دیا ہے تو یہ یاد رکھو کہ تمہیں واعظ و نصیحت کر کے تمہیں یہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے، میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں، یہ اللہ اس کے رسول کے دین کا، اس کی آیتوں کا جو ہے اس کے کلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں اس میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد جو ہے آپ اس قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں، کیونکہ یہ قوم جو ہے ظالم قوم ہے۔ اب جو ہے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ اس طرح کی مجلسیں ہمارے ہر روزمرہ کی زندگی میں گزرتے رہتے ہیں، ہوتی رہتی ہے، لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اسلام والوں کا، علماء کا، مولانا لوگوں کا، مولویوں کا، شیخوں کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب وہی مجلسیں آ جاتی ہیں، یہ منافق کی مجلس ہوتی ہے، یہ کافروں کی مجلس ہوتی ہے، یہ شیطان کی مجلس ہوتی ہے، اور ایسی مجلسوں کے اندر اگر ہم بیٹھے بھی تو نصیحت کریں، اگر نصیحت ہماری نہیں سنتے ہیں ہمیں اس مجلس سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں یہ حدیث کیوں، یہ آیتیں کیوں ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کیونکہ مجھے بتانا ہے کہ یہ مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ مجلسیں جو ہے اللہ کی مجلس ہوتی ہے، اور اس مجلس کو جو ہے جو اللہ کی مجلس ہے اس کے اندر کتنا بڑا فائدہ ہے وہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار باب فضل اجتماع
علی تلاوت القرآن وعلی الذکر. یہ صحیح مسلم کے اندر ہے جس کی کتاب کا نام ہے ذکر، دعا، توبہ اور استغفار ہے، اور اس کے اندر وہ باب کا ذکر ہے جس میں اجتماع کے شکل میں بیٹھ کر لوگ مجلس بنا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4876 ہے. اور اسی طرح سنن ترمذی کتاب الحدود کے اندر ہے، سنن ترمذی کتاب بر والصلہ کے اندر ہے، کتاب العلم کے اندر ہے، اور کتاب القراءت کے اندر ہے. اسی طرح سنن ابو داود کتاب الصلاة اور کتاب الادب کے اندر ہے. سنن ابن ماجہ کتاب المقدمہ میں ہے. مسند امام احمد میں ہے جس کی مسند باقی مسند المکثرین کے اندر. سنن دارمی مقدمہ کے اندر یہ ذکر ہے. اب یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں اس کو ذرا غور سے سنیں اور پھر انشاءاللہ اس مجلس کی طرف دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت بڑی ہے صحیح مسلم کی، لیکن جو ہمارے بات سے تعلق رکھتی ہے اس حدیث تک میں پڑھتا ہوں. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. یہ حدیث کے الفاظ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ جماعت، وہ گروپ، وہ گروہ جو اس لیے بیٹھتا ہے جس میں وہ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کو ایک دوسرے کے ساتھ پڑھے سیکھے، ان کے لیے کتنے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ تتنزلت علیہم السکینہ. اللہ اکبر. ایک کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے کہ ایسی صورت میں نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر تسکین نازل ہوتی ہے، یعنی انسان کو سکون ملتا ہے ایسی مجلس کے اندر اللہ کی طرف سے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ان کو جو ہے اپنے اندر لے لیتی ہے، ان کو غشیت ان کے اوپر آ جاتی ہے، مطلب رحمت اس کی، اللہ کی رحمت ان پر آ جاتی ہے. حفتہم الملائکہ، اور پہرے داری کرنے کے لیے پورے فرشتے جو اللہ کے ان کو اپنی حفاظت کے اندر لے لیتے ہیں، ان کو اپنے اندر ڈھانپ لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اب اس مجلس کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس کے ساتھ کرتا ہے جہاں فرشتے اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ بات کو میں واضح کر کے پوائنٹ پر آتا ہوں. اللہ اس کے رسول کی مجلس میں جہاں پر قرآن اور حدیث کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر تسکین نازل ہوتی ہے، سکینت، سکون نازل ہوتا ہے، رحمت جو ہے ہمارے پر آتی ہے، فرشتوں کا جو ہے محافظہ، فرشتوں کی طرف سے حفاظت ہماری ہو جاتی ہے، اور اللہ کے پاس ہمارا ذکر ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ مجلسیں جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں ہے، ایسے ہی بکواس والی مجلسیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ مجلس کے اندر کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، آدمی کو دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہی رہے گی. دوسرا، رحمت کے بجائے اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا، اللہ کی لعنتیں پڑتی ہوں گی ایسی مجلسوں کے اوپر. اور تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کی حفاظت نہیں ہوگی. جب فرشتوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو کون وہاں ہوں گے؟ شیطان ہی ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے اللہ کے پاس ذکر نہیں ہوگا، شیطان اپنے ساتھیوں میں اس کا ذکر کریں گے. جیسے کہ وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو جب سلام کرتے تو جنات کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا گھر نہیں ہے، ھذا بیت مسلم، یہ تو مسلمان کا گھر ہے، یہ تو سلام کے ساتھ داخل ہوا ہے تو ہم تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شیطان ہے تو شیطان شیطانوں کے ساتھ ہی رہے گا، شیطانوں کے ساتھ ہی اس کا ذکر کرے گا. یہ سننے کے بعد جو ہے میں اور آپ کو آگے بات دوسری حدیث دوسرے طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کا یہ تو مجلس سے دونوں بتا دی، اللہ کی مجلس، شیطان کی مجلس. اب میں بتانا چاہتا ہوں حدیث کی اور قرآن کی روشنی میں کہ شیطان جو ہے ہمیں کس طرح جو ہے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور کون سی جگہ سے شیطان جو ہمیں تکلیف دے سکتا ہے. پہلی چیز سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر بھی ہے. 26 کے اندر جو ہے میں ابھی آپ کو سامنے اس کی تلاوت کر کے بتاتا ہوں. 26 جو ہے آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. سبحان اللہ. دیکھیں اتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں کہ اگر اس کو ہم غور سے سنیں تو ہماری جو ہے زندگی سنور جائے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے لیے اترا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون. اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے ایک بہترین لباس نازل کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہاری جو ہے عیبداری کو چھپاتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا چھپاتا ہے، اور تمہاری
جسمانی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، یہ وہ لباس کا مقصد ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پرہیزگاری کا لباس بھی ہے، اور وہ لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ ذَلِكَ خیر، یہ بہترین ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 27 میں سورہ اعراف کی کہتا ہے، یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولیاء للذين لا يؤمنون۔ اللہ اکبر۔ اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، تمہیں شیطان اس طرح بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر اس نے جنت سے ان کو نکلوایا تھا، اور ان کے جسم سے جو ہے وہ ادب اور احترام اور پرہیزگاری اور پاکی کے وہ جو عیب چھپانے والا جو ہے ایک پاک لباس جو تھا وہ اتروا دیا تھا، تاکہ ایک دوسرے کے وہ جو ہے عیب کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے کے اندر جو ہے حیا شرم ختم ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، وہ تمہیں جہاں سے دیکھتے ہیں تم ان کو وہاں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اور یہ شیطان اور شیطان کے سارے خاندان والے تمہیں دیکھ سکتے ہیں ہر وہ جگہ سے جن جگہوں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور تحقیق کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے شیاطین کو ان کا دوست بنایا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ واہ، اللہ اکبر، اللہ۔ اب دونوں آیتوں کو دیکھ لیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا، دوسری آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا۔ پہلی آیت میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے لباس اترا ہے، تو لباس سے پتہ چل گیا کہ لباس جو ہے ہماری خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور ہماری حیا شرم کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم نے لباس پہن کر بھی حیا شرم ہماری نہیں رہی اور ایسے ہی لباس پہن کے بھی ننگے دکھے، ہم شیطان ہی رہیں گے، کیونکہ آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ لباس سے شیطان کا کیوں تعلق ہے۔ کیونکہ لباس سے انسان، اور دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، لباس کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ لباس کا مسئلہ تو انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم گائے بکریوں کے بچوں کو لباس نہیں پہناتے، ہم کتے اور جو ہے کتیوں کو جو ہے بلیوں کو لباس نہیں پہناتے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی آیا ہی نہیں ہے تو ماں جو ہے اس کے لیے شاپنگ لسٹ دھاگے خریدتی ہے، یہ بنانا وہ بنانا۔ میرا بچہ جب پیدا ہوگا تو 1 مہینے کا ہوگا تو یہ کپڑے پہنائیں گے، میرا بچہ 3 مہینے کا ہوگا تو یہ پہنائیں گے، 1 سال کا ہوگا تو یہ پہنائیں گے۔ یوں کر کے ماں کی تیاری، ابھی بچہ آیا ہی نہیں ہے، کیوں لباس پہنایا جاتا ہے؟ کیونکہ لباس ہی سے انسان کی جو ہے پہچان ہوتی ہے، ورنہ تو وہ ننگا کیوں نہ بڑا کر دیا جائے، اسے کیوں نہ چھوڑ، لوگ سمجھیں یہ فقیر ہے، مسکین ہے، شاید اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو لباس پہنایا جاتا ہے اسے۔ اسی طرح اب وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس کے پہلے اس کے خاندان والے بھی، باپ سوچتا ہے میں اس کے لیے یہ خرید لوں گا، اس کی ماں سوچتی ہے میں اس کے لیے یہ خرید لوں گی، اس کی نانی دادی یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کے لیے، دادا نانا جو ہے یہ، اس کے ماموں چاچا یہ سوچتے ہوں گے۔ اب یہ انسان جب آتا ہے دنیا میں تو پھر اس کے لیے یہ سب چیزیں بھی خریدنی لباس کا۔ اب دیکھیں قرآن خود کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو جو ہے، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان جو ہے اس طرح کا ہم نہ کروائے تم سے جس طرح تمہارے ماں باپ سے ہوا تھا، ان کے لباس کو اتار دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لباس جو ہے تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ ہے، تمہارے عیب کا چھپانے کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ تمہیں حیا شرم دیتا ہے۔ اور یہ اسی لباس سے تمہارے اندر ایک پرہیزگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ پرہیزگاری جو ہے یہ لباس سے ہی آتی ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے باہر بازار میں جا رہا ہے اور اگر اس نے ایسے لباس پہنا ہے جس کو پہننے سے لوگ کہیں گے یار یہ کون ہے، یہ تو مرد ہے عورت ہے، پتہ نہیں انسان بھی ہے، لگ رہا ہے کون لگ رہا ہے۔ کیوں؟ لباس سے پتہ چلتا ہے، لباس سے پتہ چل جاتا ہے یہ چور ہے، لباس سے پتہ چل جاتا ہے یہ جو ہے پولیس ہے، لباس سے پتہ چل جاتا ہے یہ فوجی ہے، لباس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہذب عورت ہے، لباس سے پتہ۔ تو یہ لباس کا بہت بڑا جو ہے کردار ہے ہماری زندگی کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ دوسرا شیطان کا دخل دیکھیں، شیطان جو ہے انسان کی شرمگاہوں کی طرف بڑا اٹیک کرتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے کہ تم خیال رکھو شیطان تمہیں جنت سے نکال، تمہیں جو ہے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال کے ان کی جو ہے شرم حیا چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، ایسے تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اب یہ سب آیتوں کو لے کر، ساری احادیث کو اب سامنے رکھ کر میں آپ کو ایک اور چیز بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پردہ جو ہے، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، ستر جو ہے مومن اور جنات کے بیچ میں جو ہے وہ کیا ہے، ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل الکنیفہ ان یقول بسم اللہ۔
یہ حدیث کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان بنی آدم کی اولاد جب باتھ روم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اور شیطان، کیونکہ شیطان وہیں رہتے ہیں، تو یہ شیطان کے نظر جو پڑتی ہے وہ اس کے انسان کی شرمگاہ پہ پڑتی ہے، اس کے عیب اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، تو اس کے بیچ میں اور انسان کے بیچ میں پردے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے یہ دعا پڑھے، پہلے داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان جو ہے باتھ روم بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے تو یہ پڑھے۔ پوری دعا اس طرح ہے: اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دونوں دعائیں جو ہے صحیح ہیں اور اس سے پتہ چل گیا، اور دوسری روایتوں میں بھی ہے کہ باقاعدہ اگر یہ دعا ہم نہیں پڑھتے تو جنات ہمارے شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد اب میں آپ کو جو ہوں ایک سچے قصے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جب مجلسیں اللہ والی مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، شیطانی مجلسیں ہوتی ہیں، تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے اس کو دیکھیں۔ میں دبئی کے اندر، جیسے پہلے بھی میں نے اپنی تقریروں میں بتایا کہ میں امامت کراتا تھا، ایسا بھی ہوا ہے میرے سامنے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد تفسیر پڑھا کر جب وہیں بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر ایک جوان سی لڑکی 20-22 سال کی عمر کی تھی، اس کے ماں باپ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو مسجد کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بچی دروازے پہ کھڑے رہ کر اس کے اندر سے کوئی چیز بکواس کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ تو وہی انسان ہے جو پہلے اسلام سے پہلے بالی ووڈ میں تھا، پتہ نہیں کیا کیا اس نے بکواس میری زندگی کی ماضی کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ مجھے دیکھ کے حیا شرم بھی آنے لگی کہ میں تو الحمدللہ توبہ کر کے اللہ کے دین پر ہوں، یہ میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اس بچی کو بھی نہیں دیکھا، اس کے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا، تو یہ کون ہے اور کیوں یہ لڑکی جو ہے اس طرح کی باتیں میرے بارے میں بتا رہی ہے اور کیسے اس کو پتہ چلا؟ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے ماں باپ کو کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس کو اندر لے کے آ جائیں۔ اندر لائے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پڑھنا جب شروع کیا تو اس بچی کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کی گردن جو ہے، یہ گردن کا پچھلا حصہ جو ہے سر کا، اور اس کے پیر کی ایڑی جو ہے، دونوں جو ہے اس طرح جو ہے ٹچ ہونے لگی، اتنا اس کے جسم کو جکڑ دیا اس نے ٹیڑھا میڑھا کر کے جو ہے۔ اس کے بعد جو ہے بڑی مشکل سے میں نے اس کے والد سے کہہ کر اس کی اس جگہ پر جو ہے قرآن پڑھوا کر، اس کے منہ سے کچھ گندی چیز نکلی خون کی طرح، اتنا بڑا ٹکڑے کی طرح خون کا ٹکڑا تھا جو باہر نکلا، اور وہ چیز نکل گئی جو بھی تھی۔ لیکن اسی دوران جب میں پڑھتا رہا ہوں تو یہ جو شیطان جو تھا اس کے اندر، اس نے وہ پوری بات بتائی ہے جو اس قصے سے تعلق رکھتی ہے، جو ان آیات اور احادیث سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی بات تو اس نے یہ بتائی کہ یہ گھر میں یہ لوگ جو ہیں بیٹھے تھے سارے، اور یہ فلم دیکھ رہے تھے جس میں جین بھوت اور پتہ نہیں شیطانوں کی کوئی چیزیں چل رہی تھی، تو یہ بچی بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور یہ ان کے سب گھر والے بھی اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ بچی گھبرانے لگی اور وہ جن کہہ رہا ہے، جو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں بھی ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بے شرم ہوتے ہیں، یہ تم ہمیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں، خود آ جاتے ہیں۔ تو جیسے مجلس ہوگی جیسے ہی جنات بھی ہوں گے، مسلمان جن بھی ہوتے ہیں، ابھی جیسے میں درس دے رہا ہوں یہاں پر، تو یہ درس میں دیکھیں آپ لوگ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ جن بیٹھے ہوں گے، جو بھی میری بات یہ سنے گا، یہ ایک اللہ کی مجلس ہے، اس میں ہم قرآن حدیث کا ہی ذکر کر رہے ہیں، اب سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ضرور اس میں مسلمان جن ہوں گے۔ لیکن اگر یہ ناچ گانے کی مجلس ہو، قوالیوں کی مجلس ہو، اور جو ہے حرام کاموں کی مجلس ہو، تو وہاں شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات اس نے یہ بتائی کہ میں اس مجلس میں تھا۔ دوسری بات اس نے یہ بتایا کہ میں اس بچی کو غور کر کے دیکھ رہا تھا، اس کے سارے اور لوگوں کو غور کر کے دیکھ رہا تھا کہ کس کو اس فلم کا جو ہے زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ تیسری بات اس نے یہ بتایا کہ جب یہ بچی کو زور سے اس کو حاجت آئی، گھبراہٹ کی وجہ سے وہ باتھ روم میں بھاگنے ٹوائلٹ کرنے کے لیے گئی، پیشاب کرنے کے لیے، تو یہ وہ جو دعا روزانہ یہ پڑھتی تھی وہ دعا پڑھنا بھول گئی۔ یہ نمازی تھی لڑکی، اچھی ادب والی پرہیزگار لڑکی تھی، لیکن جب وہ باتھ روم میں اس طرح گھبرا کے گئی ہے تو وہ دعا پڑھنا بھول گئی، اور مجھے موقع ملا تو میں نے اس کے اوپر جو ہے اپنا اٹیک کیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے جسم پہ آ کر جو ہے مجھے اس طرح کی حرکتیں شروع ہو گئی۔ اب مجھے میرے بھائیوں یہ بتائیں کہ دیکھیں، یہ میں کوئی ایسی کہانی اس لیے نہیں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ یہ سوچو کہ شاید شیخ صاحب جو ہے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، جن بھوت کا علاج میں کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو آگے رکھ کر ایسے اعمال کرو کہ جس سے جن شیطان تمہیں پکڑے ہی نہیں اور پھر تمہیں ہمارے جیسے کے پاس آنے کی ضرورت بھی نہ ہو، یہ اصل مقصد ہے۔
کہ اور یہ قصوں سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ یہ ہماری مجلسیں روزمرہ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہے اور باتھ روم میں ہمیں اکثر جانا ہوتا ہے، تو اس طرح کے اگر آداب ہم نے ملحوظ نہیں رکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہمیں ضرور پکڑ آ سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی یہ باتیں پسند آئی ہو تو میرے بھائیو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.